جی اور کوئی اس میں سوال؟ اگر ریڈ کارڈ کے بارے میں تفصیل جو ہے مکمل ہو چکی ہے، ابھی نہیں ہوئی تو پلیز بتائیے۔ ابھی ایک دو تین اور باتیں یہ ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ شور ہے کہ جی قانون پاس ہو گیا اسکوپا کا کہ بھائی اب وہ پکڑ کے زبردستی ڈپورٹ کریں گے۔ میرے بھائیوں ایسی ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، قانون ضرور پاس ہوا ہے، انہوں نے یہ ہر حالت میں سختی کرنی ہے، ان کو پوری پروٹیکشن ہے یورپین یونین کی، ان کو فنڈ مل گئے ہوئے ہیں، ان کو علیحدہ فورس انہوں نے اور زیادہ بنا لی ہے، بارڈر کے اوپر 12.5 کلومیٹر دیوار بھی تعمیر کر رہی ہیں ایورسٹ میں، اور فرونٹیکس جو ہے وہ آلریڈی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، موجود ہے آلریڈی، تو اس پہ اور زیادہ بھی امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ہیومن رائٹس اور ہم تنظیموں نے ان کو پریشرائز کیا تھا کہ جو ہمارا ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ ایک دفعہ اپنی مرضی سے اپنے ملک جانے کا جو ہے وہ چانس دیا جائے، لوگوں کو زبردستی پکڑ کے ڈپورٹ نہ کیا جائے، جس کو آپ ایپیلاسی کہتے ہیں، اناگاستی کی ایپیلاسی اور اسکوپا جس کو کہتے ہیں، اس پہ انہوں نے یہ بالکل تحفظ ہے اس قانون میں کہ ابھی جیسے وہ نوٹیفکیشن آئے گا وہ آپ کو ایک باقاعدہ لیٹر بھیجیں گے جس میں آپ کو لکھا ہوگا آپ کی اپنی زبان میں، تمام زبانوں میں وہ ترجمہ ہوا ہے، اردو میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہوگا، عربی میں بھی ہوگا، دوسری زبانوں میں بھی ہوگا، اس میں لکھا ہوگا کہ جی ہم آپ کو 30 دن کا ٹائم دیتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اپنے ملک جانا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی پولیس اسٹیشن یا لداپون یا اسفالیہ کا دفتر ہے وہاں جا کر اپنا اندراج کروائیں، مکمل قوائف، مکمل ٹیلی فون، تمام چیزیں لکھوائیں، اس پہ تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی، یہ آپ کو ایک موقع دیا جائے گا تمام لوگوں کو۔ اگر اس کے بعد بھی ان پہ لوگ عمل نہیں کرتے تو پھر حکومت کے پاس قانونی طور پر جواز تحفظ موجود ہے جو اس قانون میں پاس ہوا ہے کہ وہ آپ کو زبردستی جو ہے ڈپورٹ کریں گے۔ جب تک ڈپورٹ کے لوازمات یا وہ بندوبست نہیں ہوتا وہ آلریڈی مختلف جگہ پر وہ ڈپورٹیشن سینٹرز بنا رہے ہیں، یعنی ایک بات اس میں بہت اچھی ہے کہ وہ ڈپورٹیشن سینٹرز جو ہے وہ ایک قسم کے نظر بند ہوں گے، وہ جیل کی طرح نہیں ہوں گے، اس میں آپ کے صحت کا، آپ کے کھانے کا، آپ کی عبادتوں کا، آپ کے تمام حفظان صحت اور آپ کی اس چیز تمام کا خیال رکھا جائے گا، بنیادی سہولیات کی وجہ سے وہ وہاں آپ کو رکھنے کے مجاز ہوں گے 12 ماہ تک، 6 سے 12 ماہ تک۔ اس دوران وہ آپ کا بندوبست کرتے رہیں گے، کوشش جاری رکھیں گے کہ آپ کے ڈاکومنٹ جن کے پاس نہیں ہیں ان کو ڈپورٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی قانونی جواز پیدا کیا جائے۔ اس میں کام ہو رہا ہے، ابھی بہت کام ابھی باقی ہے انشاءاللہ، تو اس لیے یہ چیز بھی بہت ضروری تھی۔ اس میں اگر اور تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی ہوں گی تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ ہر پروگرامز میں آپ سوالات جو ہیں آپ ہم تک پہنچائیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کو SMS بھی آپ میرے CU پہ کر سکتے ہیں، اپنا سوال حاجی صاحب کے CU پہ کر سکتے ہیں، مجھے فیکس بھیج سکتے ہیں، میرا فیکس نمبر ہے 210-963-8822، یہ میرا 24 آورز فیکس نمبر ہے۔ تو یہ تو ابھی موٹی موٹی باتیں تھی اس اسائلم قانون کے اندر۔ ابھی جو ہے وہ کام رکا ہوا ہے کیونکہ اس پہ ایپیتروپیاں جو ہے وہ بن رہی ہیں اور نوٹیفکیشن کی تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ میرا دوسرا سوال جو ہے بڑا چپتا ہوا ہے اور یقیناً یہ ہر ایک جو ہے آدمی اس کا منتظر ہے۔ اغوا برائے تاوان ایک بہت بڑی لعنت، ایک بہت بڑی مصیبت کے لیے آپ نے بہت سا کام کیا ہے اس سے پہلے، اور مزید اس پر جو ہے آپ پیش رفت کر رہے ہیں اور جاری ہے، ساری سب کچھ کام آپ کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کس مرحلے میں آپ اب تک کس مقام تک پہنچے؟ حاجی صاحب یہ بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک اکیلے سید محمد جمیل کا کام نہیں ہے، کسی ایک لیڈر، کسی ایک صدر کا کام نہیں ہے۔ من حیث قوم، بحثیت قوم، ہم جب تک آپس میں اپنے اپنے منشور پہ کام کرتے رہیں، اپنی اپنی سیاسی سوچ کو رکھیں، وہ صحت مندانہ ہے، لیکن یہ چند ایشو پر جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے صرف کے دل سے ایک حکمت عملی ہم آپس میں متفقہ طور پر تیار نہیں کریں گے، اس سے نبر ازما نہیں ہو سکیں گے۔ باقی رہ گیا میری ذات کا مسئلہ، میرے جو ساتھی دوست ہیں، ہم امن کمیٹی جو پیس کمیٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اس پہ افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے وہ ہم ساتھی موجود ہیں، اس پہ بہت ہم نے پیش رفت کی ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں کچھ چیزیں لمیٹڈ ہوتی ہیں، ہمارے الادین کا چراغ تو ہے نہیں ہے کہ ہم نے دعوے کرنے ہیں جی ہم نے یہ کرنا ہے، پھونک
بجائی, الادین آیا اور اس نے یہ ساری چیزیں کر دی. کچھ لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے یہ پاکستان انڈیا نہیں ہے جہاں کسی پہ آپ نے جا کے انگلی رکھ دی, الزام لگا دیا تو پولیس والوں نے آپ کے سارے خاندان کو اٹھا کے تھانے میں لے گئے اور جو مرضی آپ ان سے گلوا لیں. یہاں قانون ہے, ہیومن رائٹس ہے, یہاں باقاعدہ پولیس جو ہے وہ ویسے ہی میں جا کے جس کے متعلق جتنا مرضی میں شکایت کر دوں, جب تک ٹھوس ثبوت اس کے متعلق میں پیش نہیں کروں گا پولیس کبھی بھی اس پہ کارروائی نہیں کرتی. پولیس جو ہے ہمیشہ یہاں کا قانون ہے یورپ کا کہ شواہد اور جو بھی وہ اکٹھے کر کے وہ پروسیکیوٹر کے پاس جاتی ہے, اس سے اجازت لیتی ہے تو پھر جا کے چھاپا مارتی ہے, پھر جا کے جو ہے وہ کارروائی آگے کرتی ہے. پولیس کا کام ہے انویسٹیگیٹ کر کے کارروائی کرنا, جب پکڑ لیں گے تو اس کو انویسٹیگیٹ کر کے عدالت میں پیش کرنا. اب اس کے بعد پولیس کا کام ختم ہو جاتا ہے. ہم پولیس پہ الزام دے دیتے ہیں جی پولیس کچھ نہیں کر رہی, ہماری شخصیات کچھ نہیں کر رہی. ہماری شخصیات جاتی ہیں بتاتی ہیں پولیس کو جی یہ جرائم ہو رہے ہیں, جو پولیس ہمیشہ ہمیں کہتی ہے کہ آپ ایویڈنس جو بھی معلومات ہے آپ ہمیں دیں, ہمیں مدد ہوگی اس پہ. ہمارے لوگ جا کے شکایت تو بہت جلدی کر دیتے ہیں, آگے کوئی کوآپریشن نہیں کرتے. اب پولیس جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہے اسی انتظار میں کہ ان کو کوئی ایویڈنس ملے, کوئی سراغ ملے. یہ پبلک کا کام ہے کہ ان کی ہیلپ کرنا. پولیس اپنے ذرائع سے تو کرتی ہے لیکن ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کی مدد کریں, تبھی جا کے ان جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اغوا برائے تاوان کا جو سلسلہ جس مقام سے ہوتا ہے وہاں جس آدمی کی شہادت ہوتی ہے لکھی ہوئی, جب وہاں پہنچتا ہے حکام بالا سے کوئی آدمی تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کہ خام خواہ میں اس مصیبت میں پڑوں. یہ چیزیں اگر میں آپ کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں تو کیا مجھے یہ سوچنا نہیں ہوگا کہ جس مقام پہ میں ہوں کیا میں ایسی مدد کر سکتا ہوں سید صاحب کے ساتھ یا نہیں؟ سب کو مل کر کرنا ہے. ہاں جی بتائیے. اس میں یہی ہے نا کہ دیکھیں وہی تو بات ہے کہ ہم لوگ خود جا کر ایسے ایسے بڑے گنانے جرائم ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں جو آج کل آپ دیکھیں قتل و غارت گری شروع ہو گئی ہے اس کے بعد, اور اس میں آ کر آخر میں ہماری سرکردہ شخصیات بیچ میں پڑتی ہیں. وہ گاؤں کا دیہاتوں کا ماحول ہوتا ہے, پریشرائز ہوتے ہیں, وہاں صلح صفائی ہو جاتی ہے, مکمکا ہو جاتا ہے. اب اس میں جو ہے نا اب ہماری صحافی برادری ہے ان کو تو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے, بڑا دعوے کرتے ہیں کہ بڑے ہم آزاد صحافی ہیں, بڑے ہم جناب علی سچائی پہ لکھنے والے ہیں, بڑے ہم آرٹیکل لکھتے ہیں, لیکن اپنے گریبان میں منہ جھانکے ذرا دیکھیں کہ وہ کتنی سچائی سے کتنی صداقت سے صحافت کرتے ہیں. آج تک میں اس پہ انشاءاللہ تعالی آئندہ میں اس پہ ایک اداریہ لکھ رہا ہوں, یہ جو بھی پچھلے ہمارے ایک ساتھی نے اداریہ لکھا ہے تو اس کا جواب میں انشاءاللہ تعالی دے رہا ہوں میں, اور ٹھوس حقائق اور دلائل کے ساتھ کہ بھئی ہمیں اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں بغیر جانچ پڑتال کے, اور یہ بھی الزام لگتا ہے کہ جی مجھے تصویریں کھنچوانے کا شوق ہے, اللہ نہ کرے میں جو دن رات مجھے دعویٰ ہے میری اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرم نوازی, اس کی کرم نوازی سے مجھے یہ عزت بخش دی جاتی ہے اپنی محنت سے, اپنی لگن سے, اپنی برادری کے لیے. میری ذات کا یا میرے بچوں کا یا میری بیوی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کاغذوں کا کسی چیز کا بھی ہے, لیکن میں جو بھی کرتا ہوں کام کرتا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے. پتہ نہیں آف دی ریکارڈ ہم جا کے ان کی کیا کیا منتیں کرتے ہیں, کیسے کیسے اپنے مسائل ان تک بتاتے ہیں, لیکن ان کی بھی آگے سے ہم سنتے ہیں. جو لاجک چیزیں ہیں وہ ہمیں ایکسپٹ کرنی پڑتی ہیں. آج تو یہ وقت آ گیا کہ ہم لیگل لوگ جو ہیں وہ انلیگل ہو رہے ہیں. چاہیے جائے کہ ہم انلیگل لوگوں کو جو ہے ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ جو کاروباری ہمارے بھائی ہیں جا کے مونیا میں یا دوسری دکانوں میں بیٹھے ہیں وہ بالکل اس وقت جناب علی صفر کی حد سے بھی نیچے گزر چکے ہیں. وقت کی کمی کی جو ہے نا مجھے بہت اب ہو رہی ہے. چند دن پہلے نائب وزیر لیبر آنا دلارا سے تفصیلی ملاقات میں آپ انڈین اور بنگلہ دیشی صدور شامل تھے. اس کے بارے آپ بتائیں کہ وہ مہاجرین جو قانونی ہے اور چند ناگزیر وجوہ کی بنا پر غیر قانونی ہو رہے ہیں اس کے بارے ذرا بتا دیجیے. جی ہماری ملاقات ہوئی, بڑی اچھی فروٹفل ملاقات تھی. آنا دلارا جو نائب وزیر لیبر اور امیگرینٹس کی ہیں اس میں ہم نے یہ مطالبات رکھے تھے. ان کے انڈر جو یہ بات آتی تھی کہ بہت سارے لوگ ہمارے امیگرینٹس اینس میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کاغذ ریجیکٹ ہو رہے ہیں, بالغ کا لیٹر نہ ہونے کی وجہ سے کاغذات ریجیکٹ ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی مکان کا سنگولیو نہیں ہے اس کی وجہ سے ریجیکٹ ہو رہے ہیں. پھر جو فیملیاں یہاں موجود ہیں یونان میں ان کے آگے سے رینیو کرانے کے لیے ان کی دین وصیہ پوری نہیں ہے, ان کے کاغذات ریفیوز ہو رہے ہیں. ہم نے یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ منظور کروائیں اور ہمیں فخر ہے, ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے اپنی برادری کے لیے, اور یہ آج کی ملاقات کی نہیں ہے, یہ پچھلی حکومتوں سے بھی ہماری ملاقاتیں تھی, ہم نے ریٹن ان کو یہ پریشرائز کیا تھا, لاجیکلی یہ چیز ان سے باور کروائی تھی, یہ انہوں نے ایکسپٹ کی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے نیکسٹ ڈے ہی ایک اور مرحلہ
دوسرا جو جس میں نائب وزیر لیبر کا پورا عملہ تھا اس میں بھی آپ شامل تھے, اس کے بارے میں بھی اسی کے ساتھ ہی بتا دیں. یہی وہ دوسری کڑی تھی کہ وہ پوری لیگل ٹیم جو ہے ان کے ساتھ پھر میری یہ پرسوں چوتھ کو ملاقات ہوئی ہے. بڑی تفصیل سے 2.5 گھنٹے بیٹھ کے ہم نے تمام معاملات کو ٹیبل پہ رکھا ہے کہ اس کو کیسے قانونی شکل دی جائے, کیا کیا چیزیں اس میں امپلیمنٹ کی جائے. تو اس پہ بھی بڑی پیش رفت مثبت ہوئی ہے. انہوں نے اس چیز پہ اقرار کیا ہے اور اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ بن رہا ہے. 1-1.5 ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالی اس پہ جو ہے مثبت پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئے گی. یہ ہمارا کام ہے. خانوں میں آپ ہر ماہ تشریف لے جا رہے ہیں, وہاں کے حالات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کیونکہ اختتام ہو رہا ہے. جی بالکل. امن کمیٹی نے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے پاکستان بنگلہ دیش افغانیوں کا اپروول لی جسٹس منسٹری سے. اس سلسلے میں ہمیشہ 1 ماہ میں 1 دفعہ وزٹ کرتا ہوں, اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں, جا کر ان کے مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے. اب ہم اس کو 2 دفعہ 1 ماہ میں 2 دفعہ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو, ان کو جو بھی وہاں مسائل ہیں جائز ان کے حقوق ان کو ہم جناب علی اجاگر کریں اور ان کی مدد کریں. پیارے بھائیوں اور بہنوں اور پیارے پیارے بچوں, آج کا یہ پروگرام امید کے ساتھ کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سنیں گے. جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہو وہ اپنا ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے الحاج بشیر شاد اور سید محمد جمیل کو اجازت دیجیے. اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں, پیار محبت مسکراہٹیں جو ہے وہ آپس میں پھیلائیں. اللہ حافظ. اب تک دل خوش پر